کہ خود پر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اگلا باب قائم کیا ہے باب تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنے کا باب، 1957 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اطمینان بس ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا، اب مزید تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ سے ایک طرح سے مشابہت بھی ہے ایک روایت کے مطابق، تو اس لیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جلدی نہیں کریں کہ وقت سے پہلے ہی کر لیں، اس لیے اچھی طریقے سے اطمینان درکار ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن باہر سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں افطار کے معاملے میں علماء کے مابین یا مساجد کے مابین اختلاف محسوس کریں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں روزہ کھلوا رہا ہو اس کا قول لیجئے گا یا ان کی بات سن لیجئے گا، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ پہلے والے میں اگر کوئی جلدی کھلوا رہا ہے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہو یا کیا، لیکن جو بعد میں کر رہا ہے تو وہ بالکل مطمئن ہے کہ دوسرے کم از کم اس پہ تو متفق ہے کہ ہاں اس وقت تک تو بالکل افطار کا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ تو اختلاف کس میں ہے؟ پہلے والے وقت میں۔ مثلا ایک کہہ رہا ہے کہ 5:40 پہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 بجے ہونا چاہیے، تو 6 بجے والے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ بھی مان رہے ہیں اور دوسرے بھی مان رہے ہیں، لیکن پہلے والے میں اختلاف ہے، دوسرے والے اس کو نہیں تسلیم کر رہے کہ نہیں تم 20 منٹ پہلے روزہ کھلوا رہے ہو اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو مختلف ہی چیز کو چھوڑیں، متفقن علیہ پر آ جایا کریں۔ اسی طریقے سے پھر جو چینلز وغیرہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بعض اوقات ایک منٹ کا فرق بھی دیکھا گیا ہے یا آدھا منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو ہمیشہ اطمینان سے رہیے، سائرن پہ نہ کھولیں، مسجدوں کی اذانوں پہ نہ کھولیں جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہاں اب روزہ افطار ہو گیا ہوگا۔ جیسے ٹی وی پہ ایک اچھا معیار آپ بنا سکتے ہیں اس کو کہ جو سب سے آخر میں کھلوا رہا ہے اس کے مطابق کھول لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مستند نمازوں کی اوقات کا کیلنڈر ہونا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں غروب آفتاب کیا لکھا ہوا ہے، اس سے احتیاطاً 1 منٹ زیادہ آگے کر کے کھولیں تو انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بس یہ اطمینان ہو جائے، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ گویا کہ حدیث کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اطمینان بھی نہیں ہوا اور افطار میں جلدی کر ڈالیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب باہر جو تھے بچے کھیل رہے تھے اور کسی نے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے شرارتاً منہ سے سائرن کی آواز نکال دی، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو بیچارے بھوک کے ہمارے بے چین تھے انہوں نے کہا روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ روزہ تو بعد میں کھل رہا ہے۔ ایسی بعض اوقات مؤذنین کے مسائل سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے وقت دیکھنے میں مسٹیک کر دی اور وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگوں نے اس میں افطار کر لیا۔ اسی طرح ٹی وی چینلز پہ بعض اوقات مسائل ہو سکتے ہیں، تو جب تک اچھی طرح مطمئن نہ ہو جائیں روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر خواتین چونکہ گھر میں جب افطار تیار کرتی ہیں تو اس میں نمک کے لیے ان کو ضرور اس بات کا، چونکہ عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ جناب دیکھ لیا تھا، اگر حالت روزہ میں اس طرح ہو تو کیا روزہ متاثر ہوگا ان کا، یا کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں دو صورتحال ہیں، ایک تو چکھنا اگر صرف اتنا ہے کہ زبان پہ لے کے پھینک دیا جائے، حلق سے نہ اتارا جائے، تو پھر اس میں 2 صورتیں بنتی ہے۔ اگر تو شوہر ظالم ہے، اگر چکھیں گے نہیں نمک تیز یا کم ہو جائے گا اور وہ بعد میں زد و کوب کرے گا تو ان کے لیے بلا کراہت چکھنا جائز ہے، بلا کراہت یہ کر سکتی ہیں، روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ متاثر نہیں ہوگا۔
اور اگر بلا عذر ہے یعنی کوئی ایسا نہیں بس وہ عادتاً کر لیا یا ویسے ہی چلو میں چکنے چکھ سے لوں. مراد مفتی صاحب یہاں پر یہ چکنا تو زبان سے بھی ذائقہ آ جاتا ہے اگر وہ نگل لے اسے. ہاں وہ میں دوسری صورت بتاتا ہوں. تو یہ صرف چکھنے کی وہ ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے, اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو وہ مکروہ تنزیہی ہوگا, یعنی شریعت نے ناپسند کیا لیکن گناہگار نہیں ہوں گی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری صورت کہ حلق سے نیچے اتار لیا, اس میں تو چاہے شوہر ظالم ہو چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو, تو لہٰذا اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو اس پہ روزہ نہیں بچے گا, روزہ